الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. آج کی نشست کا موضوع روزہ اور توبہ اور استغفار. یہ بات معلوم ہے کہ توبہ کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ توبو امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب اور فرضیت کے لیے ہوتا ہے. اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف. توبۃ النصوح بالکل سچی اور خالصہ. یہاں دو حکم ارشاد ہیں کہ ایک توبہ کرو اور دوسرا توبۃ النصوح کرو. توبہ سرسری نہ ہو، روایتی الفاظ میں نہ ہو، بلکہ توبۃ النصوح دل کے گہرائی سے سچی توبہ. سچی توبہ کے لیے 5 شرطیں. ایک شرط یہ ہے کہ بندہ توحید کی بنیاد پر ہو. انسان اگر شرک کرتا ہے تو اس کی توبہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. پہلے جانو کس چیز کو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو نفیاً و اثبات ہے. پھر استغفار کا. اس کلمے کی معرفت سے قبل استغفار نہیں، قابل قبول نہیں. اسی طرح انسان میں اگر کوئی بدعت ہو اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ. اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ چھپا دی. توبہ کو چھپانے کے 2 معنی. ایک اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی. وہ بدعت کو برا کو جانتے، اچھا سمجھتے. زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، وہ یہ کام ثواب سمجھ کر نہیں کرتے. کسی وقت بھی انہیں اپنے گناہ کا احساس ہو سکتا ہے، توبہ کر سکتے. مگر بدعتی انسان تو اپنا وہ عمل نیکی سمجھ کے کرتا. اس کو تو گناہ کا احساس ہی نہیں، تو توبہ اللہ نے چھپا لی اس سے. وہ سمجھتا میں خیر کر لوں اور نیکی کر لوں، حالانکہ وہ عمل بدعت ہے. اور ایک بدعت انسان جس قدر نیکی کرتا ہے اسی قدر اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے. ہٹ گیا صراط مستقیم سے. جب ہٹ گیا تو بدعت پر قائم رہ کر جو بھی نیکی کرے گا صراط مستقیم سے دور ہوتا جائے گا. رب تعالی صراط مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم. رسول اللہ صراط مستقیم پر ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. جب یہ ہٹ گیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتا جا رہا ہے. وہ کوئی نیکی نہیں کر رہا بلکہ بغاوت کر رہا. صراط مستقیم سے دور ہوتا جا رہا. وہ قطعاً پاک نہیں ہوتا. یوں سمجھے جیسے کتا پانی میں گر جائے تو پانی اس کو پاک کر دے گا کیا؟ وہ نہلا گیا پانی میں، لیکن پانی سے نکل کر اور پلید ہو جائے گا، گیلا ہو کر اور نفرت کے قابل ہو جائے گا. بدعتی انسان نیکی کر کے اور پلید ہو جائے، اللہ سے بھی دور، اللہ کے رسول سے بھی دور، صراط مستقیم سے بھی دور. اگر یہ 2 باتیں موجود ہیں، شرک یا بدعت، تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. تو توبہ تو نصوح کے لیے شرط ہے کہ بندہ شرک سے پاک اور بدعت سے پاک. دوسری شرط یہ ہے کہ انسان جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے ان کو چھوڑنے کا عزم کرے. اس کا تعلق زمانہ ماضی سے، جو ماضی میں گناہ ہوئے، جو خطائیں ہوئیں، جو معصیتیں ہوئیں، ان کو چھوڑ دے عملی طور پر. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان گناہوں پر نادم ہو، دل میں شرمندگی ہو، ندامت ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے. یعنی توبہ کا تعلق تینوں زمانوں سے، ماضی، حاضر، مستقبل. ماضی جو گزر گیا
وہ چھوڑ دے، اور حال کیا ہے؟ ان گناہوں پر ندامت، پشیمانی۔ مستقبل کیا ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ یہ 4 شرائط۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ توبہ اپنے وقت پر ہو۔ وقت کیا ہے؟ جب جان حلق میں پھنس جائے، وہ توبہ کا آخری وقت۔ جامع ترمذی کے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے۔ اور سکرات الموت آ گئے، جان یہاں پھنس گئی، اب وہ توبہ کرنا چاہے یا ایمان قبول کرنا چاہے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ وقت پر توبہ۔ ہاں، اگر گناہ کا تعلق انسانوں کے درمیان، گناہ کی 2 قسمیں، ایک ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اس کے لیے شرائط ہیں، 5 شرائط۔ اور ایک گناہ وہ جس کا تعلق بندوں اور بندوں کے درمیان، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال ادھیالی ہے، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ اس کے لیے 6ٹھی شرط ہے، اور وہ تسویہ کی، اپنے دامن کو بری کرانے کی۔ مال چھینا ہے تو مال واپس کرے، کوئی غیبت یا بہتان درازی کی ہے تو اس سے معافی مانگ کر اپنے دامن کو بری کرا لے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو مظالم ہیں، مظالم کو ادا کر دو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن مظالم کو ادا کرنے کے لیے درہم و دینار کام نہیں ہے، اور نہ وہ ہوں گے، بلکہ اس دن مظالم کے تصفیے کے لیے نیکیاں اور گناہوں کی تقسیم ہوگی۔ درہم و دینار، روپیہ پیسہ قیامت کی کرنسی نہیں ہے، قیامت کی کرنسی نیکیاں اور گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا، مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، قبل ان یأتی یوم لا درہم فیہ ولا دینار، جس دن کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو کام نہیں آئے گا۔ اس دن کا تصفیہ اعمال کے ساتھ ہے، گناہ اور نیکیوں کی تقسیم کے ساتھ۔ توبۃ النصوح بالشرط ہے، ان شرائط کے ساتھ توبہ کرنا فرض ہے، یہ شرعی فرائض میں سے ہے۔ رمضان اور روزہ اور توبہ، اس عنوان کا معنی یہ ہے کہ روزے میں، یہ رمضان میں توبہ ہم سب کی ضرورت ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، ہر وقت توبہ کریں، رمضان میں خاص طور پہ کریں، کیونکہ یہ ماہ سیام جہاں رحمتوں سے بھرپور ہے، وہاں ہمارے سروں پر ایک خطرناک تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے حدیث مسند احمد وغیرہ میں مشہور قصہ آپ کا، آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے 3 بار آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اب آمین کیوں کہا؟ فرمایا کہ جبریل امین میرے ساتھ تھے، انہوں نے 3 بددعائیں کی تھی، ان پر میں نے آمین کہا تھا۔ ان میں سے ایک بددعا یہ ہے، بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان کو پا لیا، اس ماہ مبارک، رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، اس مہینے کو پا لیا اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، اس کے لیے بعد، دوری، دھتکارا جانا، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے گا۔ تو یہ ماہ سیام کچھ لوگوں کے لیے برکت کا باعث، رحمت کا باعث، اور کچھ لوگوں کے لیے رحمت سے دھتکارے جانے کا باعث، رحمت سے دور ہٹا دیے جانے کا باعث۔ اور یہ بہت بڑا حرمان ہے، یہ محرومی ہے بہت بڑی، خسارہ ہے بہت بڑا ہے، کیونکہ 2 نقصان ہو گئے، ایک گناہ بخشا نہ جا سکے، دوسرا رحمت سے دوری ہوگی۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ، کسی بندے کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا، اپنے عمل کی بنا پر تم جنت میں جا ہی نہیں سکو گے۔ جنت اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، اور یہ عمل تمہارا ذاتی کسب ہے،
تمہاری محنت ہے. اپنے اس قسم کے ذریعے تو جنت کے خریدار بن ہی نہیں سکتے. جنت کا معاملہ ایسا ہے کہ لموضع صوت فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہ. ایک بالش جنت کی اتنا سا ٹکڑا کتنا قیمتی ہے دنیا وما فیہا سے، جس کا معنی یہ کہ پوری دنیا آپ کو مل جائے. دنیا کے خزانے، دولتیں، ثروتیں، خوشکی اور تری، سب کچھ مل جائے. بڑے بڑے قیمتی پلاٹ ہیں، آپ سارے بیچ دیں، کتنا مال آپ کو ملے. اللہ کو وہ مال پیش کرے کہ یا اللہ یہ سب لے لے، ایک بالش جنت کی عطا فرما دے، نہیں ملے گی. حقیر ہے پوری دنیا و ما فیہا، اس سے بھی قیمتی ایک بالش جنت کی جگہ ہے. تمہارا کسب ہے. جنت کا خریدار کیسے؟ اللہ کی رحمت ہے. یہ اپنی رحمت سے اتنا دے گا کہ جو بندہ سب سے آخر میں جائے گا اسے کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ زمین اور اس کا 10 گنا اور جنت میں عطا فرما دے. کون ہے یہ سب سے آخر میں جا، اور جا بھی اس طرح اس کو پتہ نہیں کہ میرے لیے کچھ بچا ہے یا نہیں. یہ سب سے آخری بندہ جو جہنم سے نکالا جائے گا، اس عقیدے کی رمق تھی، ایمان کی رمق تھی، جہنم سے نکال دیا گیا، نکال کر اس کو ایک جگہ پر ڈال دیا گیا. آہستہ آہستہ وہ تیار ہوا، اور سامنے جہنم. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو پورے محشر میں سب سے خوش نصیب سمجھے گا کہ میں جہنم سے نکل گیا، اللہ کے عذاب سے رہا ہو. مجھ سے بڑا خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا. مگر سامنے جنت بھی دیکھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے استدعا کرے گا کہ یا اللہ اصرف وجہی عن النار، میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، میرا چہرہ پھیر دے جہنم. وعزتک لا اسألک غیرہا، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگو، کچھ نہیں مانگو گا، بس میرا چہرہ پھیر دے جہنم سے. اس کی جو شعلے ہیں، چہرے کو جلسار ہے، اللہ اس کا چہرہ پھیر دے. اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اپنی مرضی سے اپنے چہرے تک کو نہیں ہلا سکے. اللہ اس کا چہرہ پھیر دے. پیچھے جنت کے باغات دیکھ کر حیران، اب وعدہ کر چکا اور کچھ نہیں مانگوں گا. کچھ دیر تو صبر کرتا رہا، پھر دوبارہ کہتے یا اللہ مجھے وہاں قریب تو پہنچا دے، مجھے کوئی سایہ پھیر دے. اور طویل حدیث ہے. اللہ فرماتا ما اقدر یا ابن آدم، تو کتنا دھوکے باز ہے، ابھی تم نے وعدہ کیا کہ اور کچھ نہیں مانگو، اور مانگنا شروع کر دے. آخری الفاظ ہیں کہ اللہ فرمائے گا تمنا، جب وہ کہے گا مجھے جنت کا داخلہ دے دے، تمنا کرو جنت میں تمہیں کیا چاہیے. ان خاطرت بالامانی، اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی، جو اس کی سوچ تھی نا محدود سے، وہ ختم ہو جائے گی. اللہ فرمائے گا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. یا اللہ میں کیا تمنا کروں، کیا مانگوں، تو ارحم الراحمین، تو عطا فرما. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ اس سے پہلے جب اس کو جنت کا داخلہ عطا کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. جنت میں جا رہے جسے بتا خیل الیہ، اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے. وہ خیال کیا ہے کہ مجھ سے پہلے سارے لوگ جا چکے، میرے لیے کیا بچا ہو، سب لوگ جا چکے، میرے لیے کیا بچا ہو. واپس پلٹے کہ یا اللہ پوری دنیا جا چکی، میں سب سے آخر میں جا رہا ہوں، میرے لیے کوئی جگہ بچی ہو. تب اللہ فرمائے کہ تم تمنا کرو تمہیں کیا چاہیے. تو اس کی تو ساری امیدیں ختم ہو چکی، جو اس کی ایک محدود ایک فکری صلاحیت تھی ختم ہو چکی. یا اللہ تو عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر یہ پوری زمین اور اس کا 10 گنا اور دے دو راضی ہو جائے گا. یہ کون بنتا ہے جو سب سے آخر میں جائے. رحمت باری تعالی، ہمارا کسب ہمارا عمل سارا جمع ہو جائے، پوری دنیا کے دولتیں جمع ہو جائیں، ایک بالش جنت کا سودا نہیں کر سکتا.
اس لیے اس کی رحمت کا سوال کیا کرو، مغفرت کا سوال کیا کرو، گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ رحمت کا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ہمیں تنبیہ کی ہے، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔ غفور کا معنی بخشنے والا، بخشش طلب کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور وہ رحیم بھی ہے، تمہیں بخش کے معاف کر کے چھوڑ نہیں دے گا، رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ رحمت بھی مانگو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو توبہ اور استغفار ایک عمل رمضان میں خاص طور، کیونکہ رمضان میں گناہوں کو بخشوانا، گناہوں سے پاک صاف ہونا ہماری ضرورت ہے۔ اگر نہ بخشوا سکے تو اللہ کی رحمت سے دتکار دیے جائیں، ہماری ضرورت ہے۔ توبہ کیجیے، استغفار کی، رمضان کے یہ سارے اعمال، من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم، رمضان کے روزے اگر ایمان کے ساتھ ہو، سچی توحید کے ساتھ ہو، احتساب کے ساتھ اللہ سے اجر لینے کے لیے، تو سابق سارے گناہ معاف ہو جائے۔ من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم، رمضان کا قیام کر لیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، سابق سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر له ما تقدم، لیلۃ القدر کا قیام کر لیا ایمان و احتساب کے ساتھ، سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو قدم قدم پر تو گناہوں کی بخشش کی بشارتیں موجود ہیں، نویدیں موجود ہیں، پھر توبہ اور استغفار کے مواقع موجود ہیں، راتوں کے مواقع موجود۔ ہر بندہ سحری کرتا ہے، سحری کے لیے اٹھیں، توبہ اور استغفار کریں، بڑا آسان طریقہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت سے صلاۃ التوبہ کا ذکر ملتا ہے، توبہ کے 2 نفل، توبہ کے 2 نفل، وضو کر کے نفل پڑھ لے، توبہ شروع کرتے، جو گناہ یاد ہیں ان سے بھی توبہ کر لے، اور جو گناہ یاد نہیں، یا اللہ تجھے یاد ہے وہ بھی معاف کر، میں بھول چکا لیکن تجھے یاد ہے وہ بھی معاف کر۔ وقت بھی سحری کا اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ نزول فرما چکا اور پکار رہا ہے، حل میں مستغفر فاغفر له، کوئی بخشش کا طالب ہو، مجھ سے گناہ بخشوا لو، میں معاف کر دوں، بخش دوں، بڑا غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ تو پکار رہا ہے، مجھ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، بخشش طلب کر لو، گناہ بخشوا لو۔ بڑا وہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ آسمان اول پر نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے۔ یہ بڑی قیمتی گھڑی ہے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، تو مواقع میں موجود ہے، روزہ ہے، شب داری ہے، قیام ہے، لیلۃ القدر آنے والی ہے، اور وہ جو دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، سب سے عظیم دعا ہے گناہ بخشوانے کی۔ اللہ عفو ہے، اللہ تعالیٰ کو اس دعا میں واسطہ پیش کر اس کے عفو ہونے، مغفرت کے کئی صیغے ہیں، الغفور ہے، الغفار، التواب، سارے مغفرت کے صیغے ہیں، بخشنے والا، بہت بخشنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اور سب سے بڑا وزنی صیغہ العفو ہے، اللہم انک عفو، ان کے تو عفو ہے۔ غفور اور غفار کا معنی گناہوں کو چھپا دینے والا، عفو کا معنی گناہوں کو مٹا دینے والا۔ یہ کہ گناہ موجود ہے، پردہ ڈال دی، ستار ہے، ستیر ہے، غفور ہے، غفار ہے، گناہوں کو ڈھانپ دیا، پردہ ڈال دی۔ ایک ہے گناہوں کو جڑ سے ختم کر دیا، معاف کر دیا، مٹا دیا، یہ عفو۔ تو اللہ کو واسطہ کیا پیش کرے، انک عفو، تو عفو ہے، گناہوں کو جڑ سے ختم کر دینے والے، مٹا دینے والے، فاعف عنی، میرے گناہوں کو مٹا دے۔ یہ دعا آپ نے بار بار پڑھ دی۔ تو رمضان میں مواقع موجود ہیں بخشش کے، گناہوں کو بخشوانے کے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ کی طرف لاچار ہو، اضطرار ہو۔ یہ بات مشاہیر کا واقعہ صرف اشارہ ہی کرتا ہوں، بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل کا قصہ، گھومتا پھر رہا، حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، لوگوں اللہ کے لیے بتاؤ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں، میں نے 99 قتل کر رکھے، میرے لیے توبہ ہے۔ وہ ایک راہب کا بتایا گیا، داڑھی تو تھی پوری، عبادت گزار بھی تھا، علم نہیں تھا،
جا کے اس سے پوچھا میں نے 99 قتل کر رکھی، توبہ ہے؟ کہتا انا لگا توبہ، تیری توبہ کہاں قبول، تو بڑا صفاک ہے اور بڑا ہی قاتل ہے، بڑا جابر اور ظالم ہے، تیری توبہ کہاں قبول؟ اس نے کہا کہ 99 قتل کر رکھے، اس کو بھی اڑا دو، اسے بھی قتل کر، 100 پورے ہو گئے، کہتے نا سینچری بن۔ اب پھر باہر نکلے، یہ قرار نہیں آ، حل نہیں بھی توبہ، لوگوں بتاؤ میرے لیے توبہ ہے یا؟ اب کی باقی ایک عالم، تورات کا عالم، تورات کا حافظ، اس کی رہنمائی کی، وہ عالم تھا، اس کی زبان سے علم کا نور پھوٹتا تھا، اللہ فرامین پھوٹتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں یہ حول بین کو بین توبہ دے، اللہ کے بندے تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی دنیا کی طاقت حائل نہیں ہو سکتی، جیسا مرضی گناہ کر لو، اللہ کے لیے کوئی مشکل کوئی بھاری نہیں ہے، سارے گناہوں کو بخش دے، تیری توبہ ضرور، توبہ کرو۔ اب مشورہ ہے، سامنے ایک بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں بڑے بڑے متقی لوگ ہیں، عابد اور زاہد لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھو، اپنی سرزمین پہ جاؤ گے، وہ پرانی یادیں جہاں تم نے قتل کر رکھے، شیطان پھر نہ کوئی وار کر جائے، اس جگہ کو چھوڑ ہی دو، شیطان کوئی وار نہ کر سکے، وہ صالحین کی بستی، وہاں چلے، وہاں وہ وہیں سے چل پڑا، دنیا نہیں جانتی کہاں غائب ہو گیا، کیا اس کا معاملہ رہا۔ اللہ نے خبر دی اپنے رسول، اپنے اس بندے کی، راستے میں پیام اجل آ گیا، فرشتے روح قبض کرنے پہنچے، جب کسی بندے کی روح قبض ہوتی ہے تو دونوں فرشتے ساتھ، جنت کی بھی جہنم کی بھی۔ اب روح قبض ہوگی، روح کس کو دے، جنت کے فرشتوں کو یا جہنم کے فرشتوں کو؟ بلکہ دونوں فرشتوں میں جھگڑا ہوگی، وہ کہتے روح میں لوں گا، وہ کہتے میں لوں گا۔ اس کی دلیل یہ کہ توبہ ابھی کی نہیں ہے، جا رہا ہے، ابھی کی نہیں۔ جنت کے فرشتوں کی دلیل یہ کہ ندامت آ چکی، ندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے، توبہ کا خیال آ چکا تھا، سفر شروع کر چکا تھا۔ اللہ نے ایک اور فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، جاؤ جا کر فیصلہ کرو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں زمینوں کو ناپا، ایک اس کی گناہوں کی زمین، ایک اس کی توبہ کی زمین، جو زمین قریب ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ دونوں زمینوں کو ناپا، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ گرا مرنے کے لیے، اس طرح گرا کہ اس کے پاؤں زیادہ قریب تھے گناہوں کی زمین اور اس کا دل زیادہ قریب تھا توبہ کی زمین۔ تو دل رئیس الاعضاء ہے، اللہ نے فرمایا کہ دل سے فیصلہ کرو اور دل کی طرف سے ناپو۔ ایک بارش کا فرق تھا، جنت کا فیصلہ ہو گیا، اللہ اس کی تدبیریں کرنے والا۔ یہ توبہ کا استقرار، توبہ کی طرف لاچار ہونا، اللہ یہ استقرار دیکھ لے، بندے کا شوق اور رغبت دیکھ لے، توبہ کی ندامت دیکھ لے، اللہ معاف کر دیتا۔ بہت سے واقعات، وہ غامدی عورت، غامدیہ بنو غامد قبیلے کی عورت، اس کی توبہ، اس سے خبر مائز اسلمی کی توبہ، مائز اسلمی سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، پہنچ گیا نبی رسول، طاہرنی یا رسول، مجھے پاک کر دی، آپ نے اس کو ٹھکرا دیا کہ جو جا کر معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ تھوڑی دیر کیا پھر آ گیا، طاہر مجھے پاک کریں، میرا معاملہ اور ہے، میرا جرم اور ہے، 4 بار ایسا۔ پھر آپ نے شرعی حد اس پر قائم کر، اللہ کی حد قائم ہو اور پاک صاف۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مائز اسلمی اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا، غامدی عورت اسی طرح مجھ سے بھی، یا رسول اللہ بری حرکت ہو گئی، مجھے پاک کر دی۔ آپ نے اسے بھی رد کیا مائز اسلمی کی طرف۔ اس عورت نے کیا کہا، اتردونی کما رددت مائز، یا رسول اللہ مجھے آپ رد کر رہے جیسے اپنے مائز اسلمی کو کیا تھا۔ واللہ انی لحبلا، آپ میرا پیٹ تو دیکھ، یہ بچہ پیٹ میں، مائز اسلمی کو رد کر دیے، اس کے پاس دلیل نہیں تھی، میں تو ثبوت کے ساتھ آئی تاکہ توبہ کی تنفیذ میں تاخیر نہ ہو، حد شرعی قائم کرتے۔ نبی رسول اللہ نے فرمایا کہ لقد تاب توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لبسعت، یہ خاتون ایسی توبہ کر گئی
کہ اس کی توبہ اگر مدینہ کے 70 افراد میں تقسیم کی جائے سارے جنتی میں ایسی توبہ کرے. توبہ کا اشتراک، توبہ کی طرف اشتیاق، رغبت، یہ ایک جستجو ہونی چاہیے. استراحت، بندہ لاچار ہو جائے توبہ کی. تو ماہ سیام موجود ہے، یہ سلف صالحین کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں. ابو محجن بڑے بلا کے مجاہد تھے، جنگ قادسیہ میں شریک تھے، اور جنگ قادسیہ کے امیر سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ. ان سے شراب پینے کی غلطی ہو، نشے میں پکڑے گئے. لوگ پکڑ کر امیر الجیش کے پاس لے، سعد کے پاس. اس نے شراب کی. اس وقت رومیوں سے جنگ جاری تھی. وہاں کہ اس کو باندھ دو، سنگلوں میں جکڑ دو اس کو. رومیوں سے فارغ ہو کے اس کو دیکھتے ہیں. اس کو ایسی جگہ باندھا گیا، ٹیلا تھا ایک، سعد کا خیمہ ہے، ساتھ ہی وہ ٹیلا. اور سعد بن وقاص کچھ زخمی ہو گئے تھے، تو گھوڑے پر سوار نہ ہو سکے. وہ لشکر کی قیادت تو کر رہے تھے مگر لڑ نہیں رہے تھے. اب یہ دیکھ رہے ایک طرف اسلامی لشکر، ایک طرف کفار کا لشکر، مار کا جاری ہے. بڑا اندر سے بے قرار، میری یہ خشکیں نکلیں، یہ سنگلیاں نکلیں، اور میں جا کر جہاد کروں، دشمنوں کو مار. لیکن بندہ ہوا کیا کر، بہت سوچ رہے. سعد بن ابی وقاص کی بیوی پاس سے گزری، خصفہ اس کا نام. اس سے کہا کہ میری سنیاں کھول دو، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. اس کا کیسے کھول، میرے شوہر نے باندھی ہیں اور وہ امیر الجیش بھی، کیسے اس کی نافرمانی. کہا کہ میں تمہیں اللہ کا عہد دیتا ہوں، مجھے آزاد کر دو، میں جا کے لڑتا ہوں. اگر میں زندہ لوٹ آیا، اپنے آپ کو خود سنگلوں میں باندھ دوں، خود بیڑیاں پہن لوں، اور اگر ختم ہو گیا، شہید ہو گیا، تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی مجھ سے. یہ ہے نا بوجھ ہے. مر گیا تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، زندہ واپس یہیں آ کر اپنے آپ کو باندھ دیا. اس نے کھول دیا اس عہد. ساتھ ہی ساتھ کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا، خود وہ لڑ نہیں رہے تھے، قیادت کر رہے تھے لشکر کے. گھوڑے پر بیٹھے ایک جست میں چہرے کو ڈھانپ کے لشکر میں داخل، اور وہ کھوپڑیاں اڑائیں دشمن کی. نیزہ بھی ہاتھ میں، تیر بھی ہاتھ میں، تلوار بھی ہاتھ، تلوار کے وار کر رہے ہیں، نیزے مار رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک نشان. صحابہ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھیں کہ فرشتہ اللہ نے بھیجا، منہ ڈھکا ہوا ہے، فرشتہ اللہ نے بھیجا. اتنا سخت مقابلہ، اتنا شدید. اور ساتھ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گھوڑا تو میرا، یہ بلخا اس کا نام تھا، گھوڑا تو میرا ہے. لڑنے والا منہ چھپا کے لڑ رہے، مگر لڑائی میں نقشہ وہ محتر کا نظر آ رہا. جس بے دلی سے لڑ رہا ہے، ٹھیک ٹھیک نشانے مار رہے، ٹھیک ٹھیک نیزے چلا رہے، تلواریں چلا رہے. لڑائی کا انداز وہ محتن جیسا ہے، گھوڑا میرا ہے، لڑنے والا وہ محتن جیسا ہے. مگر یہ کیسے ممکن ہے، گھوڑا میں باندھ کر آیا ہوں اور وہ محتن کو قید کر کے آئے، وہ یہاں کیسے؟ اللہ نے فتح دی، بڑا اس کا ماہرانہ کردار، فتح مل گئی. واپس آئے تو دیکھا ابو محجن وہیں اسی طرح شکلوں میں جھگڑا ہو. یہ معاملہ کیا ہے؟ بیوی سے پوچھا. تب بیوی نے انکشاف کیا کہ یہ معاملہ ہوا تھا. ابو محجن نے کہا تھا میں لڑنا چاہتا ہوں، مجھے کھول دو، اگر میں زندہ آ گیا تو اپنے آپ کو خود میں گرفتار کرواتا، مر گیا تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی. جناب سعد بن وقاص خود اٹھے، اپنے ہاتھوں سے اس کی بیڑیاں کھولی اور ان کو آزاد بھی کیا، معاف بھی کیا. اور اس نے پھر جب یہ دیکھا معاملہ کہ امیر الجیش نے معاف کر دیا، کہ آج سے سچی توبہ کرتا ہوں، اب میں شراب کے نزدیک نہیں جاؤں. تو اللہ رب العزت اسی طرح کا دل میں ایک رغبت آئے. بڑے بڑے قصے مشاہیر کے. اسی طرح ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو بخشوانا ہے، توبہ نصوح کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے. ورنہ کہ جو مہینہ جوں کا تو گزر گیا، گناہ نہ بخشے جا سکے تو اللہ کی رحمت سے دستکار دیا جائے. بڑا ہی پھر گھاٹے کا سودا ہوگا اور بڑا ایک خسارہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دے
اور اس ماہ سیام میں توبۃ النصوح کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. بارک اللہ فیکم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.